السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ لوگ خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آپ تمام لوگ کا میرے یوٹیوب چینل میں استقبال ہے، خیر مقدم ہے۔ میں محمد وسیم اختر حنفی آج میں لے کر حاضر ہوا ہوں بہار DL.ED اردو ایگزام 2025 کے لیے ٹاپ اردو گرامر جو کہ 50 ہے۔ 50 اردو گرامر لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں، اور آپ لوگوں کی چاہت اور خواہش بھی تھی کہ اردو گرامر کا ویڈیو لائیں، اس لیے میں نے آپ کی چاہت کو پورا کرنے کے لیے، آپ کی خواہش کی تکمیل کے لیے آج اردو گرامر کو لے کر حاضر ہوا ہوں۔ آج جو ہم لوگ اردو گرامر پڑھیں گے یہ بہت ٹاپ اردو گرامر ہے، اور اس کے اندر زیادہ تر ایسے سوالات ہیں جو آپ کو بار بار پوچھا بھی جاتا ہے، اس لیے ہمیں محنت کے ساتھ پڑھنا ہے، دل جمی کے ساتھ پڑھنا ہے، دل لگا کر پڑھنا ہے، اور آنے والے ایگزام کے اندر 25 میں 25 نمبر حاصل کرنا ہے۔ تو آئیے بغیر کسی تاخیر کے اس کا آغاز کرتے ہیں، شروعات کرتے ہیں۔ لیکن آپ سے اتنی سی گزارش ہے کہ جو لوگ ہمارے چینل پر نئے جڑے ہیں وہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور اپنے دوستوں تک اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کریں۔ اور جن لوگوں کو فری میں PDF چاہیے وہ ہمارے ٹیلی گرام چینل سے ضرور جڑیں تاکہ انہیں فری میں PDF مل سکے۔ آئیے اس کا آغاز کرتے ہیں، شروعات کرتے ہیں۔ دیکھیے سوال نمبر 1 کیا ہے۔ سوال نمبر 1 ہے، کسی جگہ چیز شخص کے نام کو کیا کہتے ہیں؟ کیا سوال ہے؟ کسی جگہ چیز شخص کے نام کو کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے آپشن کیا ہے؟ اسم، صفت، ضمیر، فعل۔ تو ہم لوگ اسم کی تعریف پڑھے ہوں گے۔ اسم کسی جگہ چیز یا شخص کے نام کو کہتے ہیں، تو آپشن کیا ہو جائے گا؟ آپ لوگ بھی بتائیں۔ اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا آپ کو آپشن نمبر A ہو جائے گا، یعنی اسم۔ کیا ہو جائے گا؟ اسم ہو جائے گا۔ تعریف سمجھے، آپ کو خود بخود اس کا مطلب معلوم، اس کا جو آنسر ہے وہ معلوم ہو جائے گا۔ آئیے دیکھتے ہیں سوال نمبر 2۔ سوال نمبر 2 ہے، جس لفظ سے کسی چیز یا شخص کی اچھائی یا برائی معلوم ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ جس لفظ سے کسی چیز یا شخص کی اچھائی یا برائی، انسان کی یا کسی چیز کی یا تو اچھائی معلوم ہوگی اس سے، یا اس کی برائی معلوم ہوگی۔ تو دیکھیے جس لفظ سے کسی چیز یا شخص کی اچھائی یا برائی معلوم ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ فاعل، یہ کام کرنے والے کو کہتے ہیں۔ صفت کے اندر اچھائی یا برائی کسی کی معلوم ہوتی ہے۔ فعل کام کو کہتے ہیں، ضمیر ہوتا ہے وہ سب، تم سب، میں ہم سب۔ تو جس لفظ سے کسی چیز یا شخص کی اچھائی یا برائی معلوم اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے کہتے ہیں صفت۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ صفت کہتے ہیں، یاد رکھیے گا۔ اس کے بعد دیکھیں سوال نمبر 3 ہے، جو لفظ کسی شخص، چیز یا جگہ کے نام کے بدلے استعمال ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ وہ لفظ جو کسی شخص، چیز یا جگہ کے نام کے بدلے میں استعمال اسے کیا کہتے ہیں؟ اسم، ضمیر، صفت، فعل۔ تو دیکھیے ضمیر استعمال ہوتا ہے شخص کے بدلے، چیز کے بدلے اور جگہ کے نام کے بدلے استعمال ہوتا ہے۔ کیوں؟ تکرار سے بچنے کی وجہ سے۔ بار بار جب آدمی ایک چیز کا یا ایک شخص کا نام لیتا ہے تو تکرار آ جاتا ہے، اس سے بچنے کے لیے آدمی چند مرتبہ اس کا نام لیتا ہے، اس کے بعد ان سے یا آپ کے ذریعے اس طریقے مخاطب کر کے آدمی کیا کرتا ہے؟ ضمیر استعمال کرتا ہے۔ ضمیر کیا ہے؟ وہ سب، تم سب، میں ہم سب، یہ سب ضمیر ہے۔ آگے دیکھیے اس کے بعد ہے آپ کو سوال نمبر 4، نسیم کتاب پڑھتا ہے میں فاعل کون سا ہے؟ نسیم کتاب ہے پڑھتا۔ دیکھیے سوال تو جو پوچھا گیا اس میں صرف فاعل کے بارے میں پوچھا گیا، لیکن آپ کو سمجھانے کے لیے ہم ہر ایک چیز بتا دے رہے ہیں۔ پڑھنا ایک فعل ہے، لکھنا ایک فعل ہے، سونا ایک فعل ہے، کھانا ایک فعل ہے۔ فعل کے معنی آتے ہیں کام کے، یعنی یہ سب کام ہیں۔ تو دیکھیے پڑھنا جب فعل ہو جائے گا تو پڑھنے والا کون ہے؟ ہم غور کریں تو نسیم ہے پڑھنے والا۔ کون ہے؟ تو نسیم ہو جائے گا فاعل۔ کیا ہو جائے گا؟ فاعل کے معنی آتے ہیں کام کرنے والا، ہے کہ نہیں؟ تو نسیم فاعل ہو جائے گا، اور کتاب جو بچ گیا وہ کیا ہو جائے گا؟ تو وہ مفعول ہو جائے گا۔ تو نسیم کتاب پڑھتا میں فاعل کون سا ہے؟ تو آپشن نمبر A اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا۔ اس کے بعد دیکھیے، اس کے بعد ہے آپ کو
वामिक आम खाता है में मफूल कौन सा है? वामिक आम खाता है, इसमें बताना है आपको मफूल कौन सा है। अगर आप पिछले वाली तारीफ समझ गए होंगे मिसाल के साथ बआसानी, तो आपको समझने में आसानी होगी। यहाँ पे वामिक आम है खाता, तो खाना क्या हो जाएगा? एक फेल हो जाएगा। खाने वाला कौन है? वामिक, तो वो हो जाएगा फाइल। बच गया कौन? आम, तो वो क्या हो जाएगा? मफूल हो जाएगा। खाने का काम कहाँ खत्म हो रहा है? आम पे। किस चीज़ को खाया जा रहा है? आम को खाया जा रहा था। आम क्या हो जाएगा? मफऊल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए सवाल नंबर 6। सवाल नंबर 6 है कवायद में काम करने की जगह आप कह दे या तो काम को कहे क्या कहते हैं, या आप इसको मिसाल बनाने काम करने वाले को, काम करने वाले है ना, वाले को, इस तरीके का आप मिसाल बना लें। कवायद में काम करने वाले को क्या कहते हैं? फाइल बोलते हैं काम करने वालों को। ज़मीर जैसे वो सब, तुम सब, मैं, हम सब। फेल काम को बोलते हैं। सिफत किसी की अच्छाई या बुराई की बिना पर इस्तेमाल होता है। तो कवायद में काम करने वाले को बोलते हैं फाइल। क्या बोलते हैं? फाइल बोलते हैं। और अगर मिसाल इस तरीके से बनाएंगे, सवाल इस तरीके से, कवायद में काम को क्या कहते हैं, तो फेल हो जाएगा। तब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। लेकिन काम करने वालों को हम लोग मिसाल बना रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए अच्छा इंसान में अच्छा क्या है? इसमें ज़मीर फेल सिफत। अच्छा इंसान में अच्छा क्या हो जाएगा? इंसान आपको हो जाएगा मौसूफ, और अच्छा क्या हो जाएगा? सिफत। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए इसका घर खूबसूरत है में इस क्या है? इसम ज़मीर फेल सिफत। इसका घर खूबसूरत है में इस क्या है? इस आपको हो जाएगा ज़मीर। क्या हो जाएगा? ज़मीर हो जाएगा। वो, इस, ये सब ज़मीर में ही इस्तेमाल हो जाते हैं। ठीक है। इसके बाद देखिए, इसके बाद है आपको ऐसा लफ्ज़ जिसके कुछ माने हो उसे क्या कहते हैं? ऐसा लफ्ज़ जिसके कुछ माने उसे क्या कहते हैं? मुहमल, फ़ाइल, मौजू, मफ़ऊल। ऐसा लफ्ज़ जिसके कुछ माने हैं उसको क्या कहेंगे? उसको कहेंगे आप मौजू। क्या कहेंगे उसको? मौजू। जैसे पानी इसके माने हैं, खाना इसके माने हैं। पानी के साथ जैसे वानी, पानी वानी हम लोग बोलते हैं, तो पानी हो गया मौजू लफ्ज़, और वानी क्या हो गया? मुहम्मल लफ्ज़ यानी बेकार लफ्ज़। आगे देखिए, आगे है वो कलमा जिससे किसी काम का करना या होना मालूम हो से क्या कहते हैं? वो कलमा जिससे किसी काम का करना या होना मालूम उसे क्या कहेंगे? फेल, हर्फ, इस्म, ज़मीर, है ना। तो वो कलमा जिससे किसी काम का करना या होना मालूम है उसे कहेंगे फेल। क्या कहेंगे उसको? फेल कह देंगे। आंख बंद करके क्या मिसाल दे देंगे? फेल मिसाल दे देंगे। आगे देखिए सवाल नंबर 11 है वो कलमा जो दो जुमलों को आपस में जोड़ता है उसे क्या कहते हैं? वो कलमा जो दो जुमलों को आपस में जोड़ता है उसे क्या कहते हैं? देखिए ऑप्शन इसमें है, सिफत है, और ऑप्शन देखें इधर, जी ज़मीर है, और क्या है? हर्फ है। तो सवाल नंबर आपको 11 का क्या राइट आंसर हो जाएगा? आपको ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, हर्फ। हर्फ जो होता है ना जुमलों को जोड़ता है। क्या करता है? हर्फ जुमला को जोड़ता है। इसके बाद देखिए, इसके बाद आपको सवाल नंबर 12, मुंदरजा झैल में इसम कौन सा है? फारूक, काला और दोस्त। इसम किसको बोलते हैं? इसम बोलते हैं नाम को। इसम किसको बोलते हैं? नाम को बोलते हैं। अब नाम देख लीजिए, इसमें क्या है? फारूक एक नाम है, तो फारूक क्या हो जाएगा? इसम की मिसाल हो जाएगा। आगे देखिए, मुंदरजा झैल में सिफत कौन सा है? सिफत किसी की अच्छाई या बुराई को बयान के, सिफत के अंदर क्या बयान किया जाता है? किसी की अच्छाई या बुराई बयान किया जाता है। देखिए गुलाबी, फहमीदा, वानी, दहली। तो मुंदरजा झैल में जो सिफत है वो आपको है गुलाबी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 13 का। आगे देखिए 14, सवाल नंबर 14 है मुंदरजा झैल में ज़मीर कौन सी है? महताब, सफ़ेद और वो। अभी आपको बताएं कि ज़मीर जो है 6 है। वो सब, तुम सब और मैं, हम सब, 6 ज़मीर हुई। तो मुंदरजा झैल में ज़मीर कौन सी है? तो यहाँ पर जो है वो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, इसके बाद आपको मुंदरजा झैल में मुहम्मल कौन सा है? वरक, सरक, वानी, पानी। देखिए मुहम्मल के लफ्ज़ी माना आते बेकार के,
تو دیکھیے ورق یہ ایک لفظ ہے، موضوع لفظ ہے، اس کے کچھ معنی ہیں، سرک کا بھی معنی ہے، پانی کا بھی معنی، یعنی گویا کہ یہ تین آپشن جو ہے یہ آپ کو موضوع لفظ کا ہے، اور وانی جو ہے یہ آپ کو ہے محمل کا ہے نا، درجہ ذیل میں محمل کون سا ہے تو وانی، ہم لوگ بولتے ہیں پانی وانی، تو پانی جو ہے یہ موضوع لفظ ہے، اس کے معنی ہیں لیکن وانی کا کوئی معنی مطلب نہیں، یہ بیکار لفظ ہے، محمل لفظ ہے۔ اس کے بعد دیکھیے میں روز شام کو آم کھاتا ہوں، اس جملہ میں مفعول کون سا ہے؟ میں روز شام کو آم کھاتا ہوں، اس جملہ میں مفعول کون سا ہے؟ آم کھاتا ہوں، روز شام ہوں، تو میں روز شام کو آم کھاتا ہوں، تو اس جملہ میں آپ کو مفعول بتانا ہے۔ سوال نمبر 16 اس کا رائٹ آنسر آپ کو ہو جائے گا آپشن نمبر اے ہو جائے گا آم۔ اب دیکھیے سمجھ لیجئے، اس میں کھانا کیا ہے؟ ایک فعل ہے کہ نہیں؟ میں ہو جائے گا فاعل، یہاں پر نام کی جگہ ضمیر استعمال کیا گیا ہے، اور کھاتا کیا ہے تو آم کو کھاتا ہے، تو آم کیا ہو جائے گا؟ مفعول ہو جائے گا، اور روز شام یہ فعل متعلق ہو جائے گا، ہے کہ نہیں؟ آگے دیکھیے، آگے ہے آپ کو تناور، درخت میں تناور کیا ہے؟ فاعل، اسم، ضمیر، صفت۔ درخت کا تناور ہونا ہے کہ نہیں، تو یہ درخت کیا ہو جائے گا آپ کو؟ موصوف، اور تناور کیا ہو جائے گا؟ صفت۔ تو سوال نمبر 17 کا رائٹ آنسر آپ کو آپشن نمبر ڈی ہو جائے گا، کیا ہو جائے گا؟ ڈی ہو جائے گا۔ آگے دیکھیے، آگے آپ کو برق رفتار گھوڑے میں صفت کو ڈھونڈیے، برق رفتار، برق رفتار گھوڑا، گھوڑا کا برق رفتار ہونا یعنی تیز دوڑنا، یہ گھوڑے کی صفت کہلاتی ہے، اس میں صفت کیا ہو جائے گا؟ آپشن نمبر سی ہو جائے گا، یعنی برق رفتار، کیا ہو جائے گا؟ آپشن نمبر سی یعنی برق رفتار، سوال نمبر 18 کا رائٹ آنسر ہو جائے گا، ٹھیک ہے، سوال نمبر 18 کا رائٹ آنسر ہو جائے گا۔ آگے دیکھیے، آگے آپ کو مندرجہ ذیل میں اس میں معرفہ کون سا ہے؟ اس میں معرفہ کون سا ہے؟ لڑکا، شاداب، بہن، بیٹی۔ مندرجہ ذیل میں اس میں معرفہ کون سا ہے؟ اس میں معرفہ کا دوسرا نام اسم خاص، اس کی تعریف ہے، اس میں معرفہ اس اسم کہیں گے جو کسی خاص شخص، خاص جگہ یا خاص چیز پر استعمال کیا جاتا ہو۔ تو دیکھیے لڑکا کیا یہ عام ہے، آپ لڑکا لڑکا کہتے رہیں کوئی پتہ نہیں چلے گا آپ کس لڑکا کو کھوج رہے ہیں۔ شاداب یہ خاص نام ہے، جب مشہور و معروف ہو آدمی تو فوراً اسے بآسانی لوگ کھوج سکتے ہیں۔ بہن یہ عام لفظ ہے، آپ بہن سے کون سی بہن مراد لیتے ہیں؟ بیٹی یہ بھی عام لفظ ہے، گویا کہ اس میں معرفہ کی جو مثال ہے آپ کو آپشن نمبر بی ہے، یعنی شاداب، ٹھیک ہے۔ آگے دیکھیے، مندرجہ ذیل میں اس میں نکرہ کون سا ہے؟ صدف، استاد، گنگا، دربھنگا۔ دیکھیے سوال نمبر 20 کا آپ کو رائٹ آنسر ہو جائے گا آپشن نمبر بی، صدف ایک نام ہے، لڑکی کا نام ہے، یہ خاص ہے، گنگا یہ خاص ہے، دربھنگا یہ خاص جگہ ہے، استاد جو ہے یہ عام ہے، آپ استاد سے کون سا استاد مراد لے رہے ہیں؟ تو یہ اس میں نکرہ کا دوسرا نام کیا ہے؟ اس میں عام ہے، تو استاد کیا ہو جائے گا؟ اس میں عام ہو جائے گا، یعنی اس میں نکرہ ہو جائے گا۔ اس کے بعد دیکھیے مندرجہ ذیل میں سے حرف کون سا ہے؟ خالد، ہم، سے، سفید۔ خالد اسم ہے، ہم ضمیر ہے، سفید یہ صفت ہے، اور سے کیا ہو جائے گا؟ حرف ہے، آپشن نمبر سی اس کا رائٹ آنسر۔ اس کے بعد ہے آپ کو اردو، کیا ہے یہ؟ اردو لکھا ہوا کس زبان سے نکلی ہے؟ اردو کس زبان سے نکلی ہے؟ کھڑی بولی، یہ بالی نہیں ہے، بولی ہے، کھڑی بولی ہے نا۔ بھاشا پنجابی، ریختی۔ سوال نمبر 22 کا رائٹ آنسر آپ کو ہو جائے گا آپشن نمبر اے، یعنی کھڑی بولی سے، بالی نہیں ہے، کھڑی بولی سے نکلی ہے۔ آگے دیکھیے، آگے آپ کو اردو کس زبان کا لفظ ہے؟ فارسی، عربی۔ آگے دیکھیے، سنسکرت اور ترکی۔ سوال نمبر 23 کا رائٹ آنسر آپ کو آپشن نمبر ڈی ہے، یعنی یہ ترکی ہے نا۔ اس کے بعد دیکھیے، اس کے بعد آپ کو بے شک میں بے کیا ہے؟ بے شک میں بے کیا ہے؟ اضافی، لاحقہ، سابقہ، ضمیر۔ تو بے شک میں جو بے ہے نا یہ آپ کو ہے حرف سابقہ، کیا ہے؟ حرف سابقہ ہے، یاد رکھیے گا۔ اس کے بعد دیکھیے، اس کے بعد آپ کو سوال نمبر 25، اردو میں حروف تہجی کی تعداد کتنی ہے؟ 37، 38، 39، 40۔ سوال نمبر 25 کا رائٹ آنسر ہے آپ کو آپشن نمبر اے، یعنی 37 جو ہے حروف تہجی کی تعداد ہے، کس میں؟ اردو کے اندر،
آپشن نمبر اے اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا. ٹھیک ہے. آگے دیکھیے، آگے ہے اس کے بعد اردو کس رسم الخط میں لکھی جاتی ہے؟ دیو ناگری، دیو ناگری میں، عربی میں، رومن میں، دیے گئے سبھی. اردو کس رسم الخط میں لکھی جاتی ہے؟ سوال نمبر 26 کا رائٹ آنسر ہو جائے گا آپ کو آپشن نمبر بی، یعنی عربی رسم الخط میں لکھی جاتی ہے. کس میں؟ عربی رسم الخط میں. اس کے بعد دیکھیے، ان میں کون مخلوط آواز والے حروف ہیں؟ شا، گاف، خا، کھا. مخلوط یعنی ملے ہوئے آواز والے. تو دیکھیے اسے خا بولیں، کھا بولیں، خا یہ والا خا بولیں یا کاف میں ہا لگا کھا بولیں. تو دونوں کی آواز ملتے جلتے معلوم ہو رہے ہیں، ہے کہ نہیں؟ تو سوال نمبر 27 کا آپ کو رائٹ آنسر کیا ہو جائے گا؟ آپ کو ہو جائے گا آپشن نمبر ڈی ہو جائے گا. کیا ہو جائے گا؟ آپ کو ان میں مخلوط آواز والے حروف کون ہیں؟ تو 27 کا رائٹ آنسر آپ کو ہو جائے گا آپشن نمبر ڈی ہو جائے گا، ہے نا. اور یہ خا بھی ہو جائے گا. خا سے نہ بولا کھا مل رہا ہے. ٹھیک ہے. آگے دیکھیے، اس کے بعد آپ کو غزل کا پہلا شعر کیا کہلاتا ہے؟ مقطع، مطلع، قافیہ، ردیف. غزل کا پہلا شعر یہ آپ کو ہر کلاس کے اندر پڑھنے کو ملے گا. غزل کا پہلا شعر کیا کہلاتا ہے؟ مطلع کہلاتا ہے. کیا کہلاتا ہے؟ مطلع کہلاتا ہے. اگر آپ مشاعرے کے اندر جاتے ہوں گے تو سنتے ہوں گے کہ شاعر کہتا ہے کہ غزل کا پہلا مطلع ارشاد ہو، ہے کہ نہیں؟ پہلا مطلع سماعت فرمائیں تو لوگ کہتے ہیں ارشاد ہو. بات سن آ رہی ہے جی. اس کے بعد دیکھیے سوال نمبر 28 کے بعد سوال نمبر 29، ان میں سے کون اس میں معرفہ کی مثال ہے؟ لڑکا، پہاڑ، پٹنہ. ان میں کوئی نہیں. اس میں معرفہ کا دوسرا نام کیا بھی بتائیں؟ اس میں خاص ہے. لڑکا یہ عام ہے کہ نہیں؟ تو سوال نمبر 29 کا آپ کو رائٹ آنسر ہو جائے گا آپشن نمبر سی، یعنی پٹنہ. پہاڑ بھی یہ عام ہے، پٹنہ کیا ہو جائے گا؟ خاص ہے. آگے دیکھیے سوال نمبر 30. سوال نمبر 30 ہے، غزل کے آخری شعر میں شاعر کا کیا ہوتا ہے؟ تکلف، تخلص، لقب، نام. غزل کے آخری شعر میں شاعر کا تخلص ہوتا ہے. اور تخلص کسے کہتے ہیں؟ شاعر اپنے نام کا جو ٹکڑا شعر کے آخر میں استعمال کرتا ہے اسی کو کہتے ہیں تخلص. تو آپشن نمبر بی اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا آپ کو. ٹھیک ہے. اس کے بعد دیکھیے، اس کے بعد ہے آپ کو آواز کے اعتبار سے حروف کی کتنی قسمیں؟ آواز کے اعتبار سے حروف کی کتنی قسمیں ہیں؟ 2، 3، 4، 5. تو سوال نمبر 31 کا رائٹ آنسر آپ کو آپشن نمبر اے ہو جائے گا، یعنی آواز کے اعتبار سے حروف کی 2 قسمیں ہیں. آگے دیکھیے، اس میں نکرہ سے مراد کیا ہے؟ خاص چیزوں کے نام، عام نام، عام ذات. قدرتی چیزوں کے نام ان میں کوئی نہیں. اس میں نکرہ سے مراد ہے آپ کو کیا ہو جائے گا؟ عام نام، عام ذات، ہے کہ نہیں؟ جیسے لڑکا یہ عام نام ہے کہ نہیں؟ عام ذات ہے. ٹھیک ہے. تو آپشن نمبر بی اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا. دیکھیے اس کے بعد سوال نمبر 33. سوال نمبر 33 ہے، علم کی کتنی قسمیں ہیں؟ 4، 6، 3، 5. سوال نمبر 33 اس کا رائٹ آنسر آپ کو آپشن نمبر ڈی، یعنی علم کی جو قسمیں ہیں وہ 5 ہیں. کتنی قسمیں ہیں؟ 5 قسمیں ہیں، یاد رکھیے گا. اس کے بعد دیکھیے، اس کے بعد آپ کو اس میں فعل کی مثال کون ہے؟ عالم، شاعر، پڑھنا، گلہری. فعل کے معنی آتے ہیں کام. پڑھنا کیا ہے؟ ایک فعل ہے، ایک کام ہے. تو آپشن نمبر سی اس کا رائٹ آنسر. ٹھیک ہے. آگے دیکھیے، آگے آپ کو سوال نمبر 35 جی. سوال نمبر 35 ہے آپ کو، جو کسی شخص یا شے کے وصف، عیب، حالت یا کیفیت کو ظاہر کرے اسے کیا کہتے ہیں؟ جو کسی شخص یا شے کے یعنی چیز کے وصف یعنی اس کی خوبی یا عیب کو، حالت کو، کیفیت کو ظاہر کرے اسے کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے سوال دیکھنے میں تو آپ کو ہارڈ لگ رہا ہوگا، لیکن جب جواب دیں گے تو آپ کو بہت ہولہ لگے گا. دیکھیے جی، فعل، اسم، صفت، ضمیر. تو سوال نمبر 35 اس کا رائٹ آنسر آپ کو صفت کیا ہو جائے گا؟ صفت ہو جائے گا. آگے دیکھیے سوال نمبر 36. سوال نمبر 36 ہے آپ کو، ایک شریف لڑکا پڑھ رہا ہے. کیا ہے؟ ایک شریف لڑکا پڑھ رہا ہے. اس جملے میں صفت کیا ہے؟ ایک شریف لڑکا پڑھ رہا ہے. ایک شریف لڑکا پڑھنا. تو یہ شریف جو ہے نا، جو لڑکا کے ساتھ ملا ہوا، یہ صفت موصوف کی نسبت ہے. ٹھیک ہے.
تو اس میں صفت کیا ہو جائے گا؟ آپشن نمبر بی ہو جائے گا. کیا ہو جائے گا؟ آپشن نمبر بی ہو جائے گا. آپ کو ہو جائے گا صفت. ٹھیک ہے. اس کے بعد دیکھیے، اس کے بعد ہے آپ کو سوال نمبر 37. بچہ کیلا کھاتا ہے. بچہ کیلا کھاتا ہے. اس جملہ میں بچہ کیا ہے؟ فعل، فاعل، مفعول، ان میں کوئی نہیں. بچہ کیلا کھاتا، اس جملہ میں بچہ کیا ہو جائے گا؟ فاعل ہو جائے گا. کیا ہو جائے گا؟ فاعل. کھانا فعل ہے اور بچہ فاعل ہے. بچے کھانے والا کون ہے؟ کیلا. بچہ، تو بچہ فاعل اور کیلا ہو جائے گا مفعول. آپشن نمبر بی اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا. اس کے بعد دیکھیے، اس کے بعد ہے آپ کو رحمت آم کھائے گا. اس جملہ میں مفعول کون ہے؟ رحمت آم کھائے گا، ان میں کوئی نہیں. رحمت آم کھائے گا، اس جملہ میں مفعول کون ہے؟ کھانا فعل ہے، رحمت کھانے والا تو یہ فاعل، اور آم کیا ہو جائے گا؟ مفعول. تو آپشن نمبر بی اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا. اس کے بعد دیکھیے آپ، اس کے بعد آپ کو حروف تہجی کے اعتبار سے صحیح ترتیب چنیے. دیکھیے آپشن نمبر اے میں ہے دال، فا، عین، قاف. بی میں زا، زا، طا، ظا. سی میں شین، غین، فا، لام. ڈی میں فا، گاف، نون، میم. یہ 4 آپشن ہیں آپ کے سامنے. اس کا رائٹ آنسر آپ کو آپشن نمبر سی ہو جائے گا. کیا ہو جائے گا؟ آپشن نمبر سی ہو جائے گا. شین، غین، فا اور لام. اس کے بعد دیکھیے، وہ نظم جس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ حمد، نعت، منقبت، قوالی. وہ نظم جس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف ہو اسے کہتے ہیں نعت. اسے کیا کہتے ہیں؟ نعت کہتے ہیں. اس کے بعد دیکھیے، اس کے بعد آپ کو سوال نمبر 41. درجہ ذیل الفاظ میں کیا فعل نہیں ہے؟ پڑھنا، کھانا، پرانا، کمانا. پڑھنا بھی فعل، کھانا بھی فعل، کمانا بھی فعل ہو جائے گا، لیکن پرانا جو ہے یہ آپ کو فعل نہیں ہوگا. تو آپشن نمبر سی اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا. اس کے بعد دیکھیے، اس کے بعد آپ کو درجہ ذیل میں کون سا لفظ مرکب ہے؟ مرکب کے معنی آتے ہیں ملنا کے. کیا آتے ہیں؟ ملنا کے. لڑکا، پٹنا، صدر مجلس، شاعر. یہ لڑکا جو ہے یہ مفرد لفظ ہے. پٹنا کیا ہے؟ مفرد ہے. شاعر بھی مفرد ہے. اور صدر مجلس جو ہے یہ مرکب لفظ ہے. کیا ہے؟ تو آپشن نمبر سی اس کا رائٹ آنسر صدر مجلس. ٹھیک ہے. آگے دیکھیے، آگے ہے سوال نمبر 43. کیا ہے؟ سوال نمبر 43 ہے، بچے عام طور پر کیسے الفاظ لکھنے میں غلطی کرتے ہیں؟ ہم وزن، ہم صورت، ہم معنی، ان میں کوئی نہیں. تو بچے عام طور پر لکھنے میں جو غلطی کرتے ہیں، کیسے الفاظ لکھنے میں غلطی کرتے ہیں؟ سوال نمبر 43 اس کا رائٹ آنسر آپشن نمبر بی یعنی ہم صورت. جیسے آپ کو مثال دے رہے ہیں، جیسے لے لیجیے عرض، عین راضا عرض، یہ اس کے معنی آتے ہیں درخواست کے، گزارش کے، اور الف را زاد ہوتا ہے. اس کے معنی کیا آتے ہیں؟ زمین. کیا آتے ہیں؟ ارضن کے معنی زمین. عرض اور عرض یہ ہم صورت الفاظ ہیں. بولنے میں کیا ہے؟ ایک جیسے لگ رہے ہیں، ہے کہ نہیں؟ تو اس میں بچے کیا کرتے ہیں؟ غلطی کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو آپشن نمبر بی اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا. آگے دیکھیے سوال نمبر 44. جس فعل سے گزرا ہوا زمانہ سمجھا جائے اسے کیا کہتے ہیں؟ فعل حال، فعل ماضی، فعل مستقبل، ان میں کوئی نہیں. جس سے گزرا ہوا زمانہ سمجھا جائے اس کو کہتے ہیں فعل ماضی. ماضی کے معنی آتے ہیں گزرا ہوا. آگے دیکھیے، ان میں حرف کی مثال کون ہے؟ غالب، ابن ماجہ، کلو، پدمشری. تو سوال نمبر 45 اس کا رائٹ آنسر ہے آپ کو آپشن نمبر، حرف کی مثال اس میں کوئی نہیں، بلکہ آپ کیا کیجئے ہے نا، ایک کو کاٹ کے آپ اس طریقے سے لکھ دیجئے، یعنی الف لکھ دیجئے، ہے کہ نہیں، با لکھ دیجئے، ہے کہ نہیں. یہ سب آپ کو حرف کی مثال ہو جائے گی. ٹھیک ہے. تو آپشن نمبر سی ہی مان لیتے ہیں. ٹھیک ہے. الف، کلو کو کاٹ کر کے آپ الف لکھ دیں، یا صرف با لکھ دیں، یا سے لکھ دیں، ہے کہ نہیں، سے بھی لکھ سکتے ہیں اس طریقے سے. یہ سب حرف کی مثال آ جاتی ہے. اس کے بعد دیکھیے، میز پر قلم رکھ دو اس جملہ میں پر کیا ہے؟ حرف، اسم، فعل، علم. میز پر قلم رکھ دو اس جملہ میں پر کیا ہے؟ سوال نمبر 46 اس کا رائٹ آنسر ہے آپ کو آپشن نمبر اے یعنی پر کیا ہے؟ حرف کہلائے گا. کیا کہلائے گا؟ حرف کہلائے گا. آگے دیکھیے، آگے آپ کو انسان اپنے منہ سے جو بھی آواز نکالتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ انسان اپنے منہ سے جو بھی آواز نکالتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے، اسم، کلمہ، سابقہ، لاحقہ.
تو اس کو کہتے ہیں کیا کہتے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں سوال نمبر 47 کا آپ کو رائٹ آنسر ہو جائے گا، ہے نا، اس کو کہتے ہیں کلمہ۔ کیا کہتے ہیں؟ کلمہ کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آگے دیکھیے، اس کے بعد ہے آپ کو ذیل میں سے کون سا حرف حروف قمری کے ذیل میں آتا ہے؟ جیم، ضا، ذال، ضاد۔ سوال نمبر 48 اس کا رائٹ آنسر ہے آپ کو آپشن نمبر بی کہلائے گا، ضا جو ہے حروف قمری کے ذیل میں آتا ہے۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد آپ کو مد کو کیا کہتے ہیں؟ مد کو کیا کہتے ہیں؟ حرکت، ساکن، علامت، سکون۔ تو سوال نمبر 49 اس کا رائٹ آنسر ہے آپ کو آپشن نمبر کیا ہو جائے گا؟ سی۔ مد کیا ہے؟ ایک علامت ہے، ایک پہچان ہے۔ آگے دیکھیے سوال نمبر 50 جو کہ آخری سوال ہے، کلمہ کی کتنی قسمیں ہوتی ہے؟ 2، 3، 5، 7۔ سوال نمبر 50 کا رائٹ آنسر آپ کو آپشن نمبر کیا کہلائے گا؟ آپشن نمبر سی ہو جائے گا۔ کلمہ کی 5 قسمیں، کتنے قسمیں ہیں؟ 5 قسمیں ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آتی ہے تو آپ اسے لائک کریں، اور جو لوگ ہمارے چینل پر نئے جڑے ہیں وہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور اپنے دوستوں تک اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کریں۔ ہم آپ کی تیاری کے لیے اسی طریقے سے روزانہ 6 بجے ویڈیو کو اپلوڈ کرتے رہا کریں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ پڑھیں خود بھی، اور اپنے دوست احباب کو بھی اس ویڈیو کا لنک شیئر کریں۔ آج کے لیے اتنا ہی، فقط والسلام۔